سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 2۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ قسط میں ہم نے خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا تھا۔ واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پھوٹنے والا یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ سب سے پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمہ کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر آباد ہو گیا، اور یوں مکہ جس کا قدیم اور اصل نام بکا تھا، سورہ آل عمران، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ پھر یوں ہوا کہ اگلے 15 سے 20 سال میں چند اہم ترین واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر فرمایا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں۔ اور پھر عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی گئی، اور تب سے لے کر آج تک ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات مکہ میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق یہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے ساتھ ہجر حتیم میں مدفون ہیں، واللہ اعلم۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر تھی۔ واضح ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نام و نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ یاد رہے کہ کعبہ کو کعبہ اس کی ساخت کے مکعب نما ہونے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز کو مکعب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر مکعب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ اس کا تفصیلی ذکر ویڈیو میں آگے چل کر آئے گا۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کرنا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا تھا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں کے بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلے بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کروا لیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا، اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ دراصل قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ ان کو بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے، جن کا لقب قریش تھا۔
قصی بن کلاب نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انتصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کی تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا، اور پھر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش آل قصی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے، انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبے میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاظہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئی، جو کہ ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ واضح ہے کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، جو نہایت جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانیوں، فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و آنا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی، اور اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔